دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھالتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے ہو جاتے ہو۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آ کر پوچھنے لگی، یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کو برباد کر دیتی ہے؟ اللہ کی برکت، رحمت اور سکون کو گھر سے ختم کر دیتی ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا جس عورت میں یہ ایک عادت ہو تو وہ عورت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا، یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت کھانا پکاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر شروع ہو جاتی ہو اور کھانا پکاتے وقت دل و دماغ میں حسد، نفرت اور دوسروں کے لیے بغض رکھتی ہو، تو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کا رزق عورت پکاتی ہے تو اس کے احساسات اس کھانے پر اثر کرتے ہیں، اور یوں اس بغض، نفرت اور حسد سے پکایا ہوا کھانا اس گھر میں جو بھی کھائے گا ان کے وجود میں بھی وہی احساسات پائے جائیں گے۔ گھر کا سکون، امن ختم ہونے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے پوچھا، یا علی، اس سے بچنے کا کوئی حل؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے گھروں کی عورتوں پر رحم کیا کرو اور جب بھی کھانا کھایا کرو تو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کیونکہ جب بھی کھانا کھانے سے پہلے جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کھانے سے ہر وہ نحس احساسات ختم ہو جاتا ہے۔